بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مونگ پھلی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مونگ پھلی میں پائے جانے والے اجزاء میں واٹر، پروٹین، کاربز، شوگر، فائبر، فیٹ اور اومیگا 6، اس کے علاوہ کاپر، وٹامن B3، وٹامن B9، فولک ایسڈ، میگنیشیم، وٹامن E، تھیامین، B1، فاسفورس، میگنیشیم، مینگنیز، آئرن، پوٹاشیم، زنک، سیلینیم، اور یہ رچ ان آکسیڈنٹس بھی ہے۔ یہ اس میں اجزاء پائے جاتے ہیں۔ مونگ پھلی میں آئل ہوتا ہے، لہٰذا اس کا آئل استعمال کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بعض لوگوں کو اس کی پروٹین سے الرجی بھی ہو جاتی ہے، وہ استعمال نہ کریں۔ وٹامن B3 جو ہے، یہ جسم میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ فولک ایسڈ کی وجہ سے پریگننسی میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ B1 دل، مسلز اور اعصابی سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے۔ فاسفورس باڈی ٹیشوز کی مرمت اور گروتھ کے لیے اہم ہے۔ میگنیشیم دل کو بیماریوں کے خلاف حفاظت فراہم کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مونگ پھلی کھانے سے بعض لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے۔ الرجی کی علامات میں جو پیدا ہو سکتی ہیں، جلد پر چھوٹے چھوٹے نشان یا جسم کے دوسرے حصوں پر نیل کے نشان پڑ جانا، اور منہ کے گرد بھی یہ چھوٹے نشان پڑ سکتے ہیں۔ ان میں احساسات بڑھ جاتے ہیں، ناک بند ہو جاتی ہے، کبھی ناک چلنے لگ جاتی ہے، متلی ہوتی ہے، ہونٹوں یا زبان کی سوزش ہو سکتی ہے، چہرے پہ سوزش ہو سکتی ہے یا دوسرے اعضاء میں سوزش ہو سکتی ہے۔ اس سے سانس بھی پھول سکتا ہے، گلے میں گھرگھراہٹ کی آواز پیدا ہو سکتی ہے، معدے میں درد، الٹی، پیچش اور بے چینی وغیرہ یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں مونگ پھلی کے ری ایکشن کی صورت میں۔ تو ایسے میں جن لوگوں کو یہ علامات یا ان میں سے کوئی ایک علامت پیدا ہو جائے تو وہ مونگ پھلی کا استعمال نہ کرے۔ اور اب آتے ہیں اس کے فوائد کی طرف۔ مونگ پھلی کے بہت سارے فائدے ہیں، کیونکہ مونگ پھلی میں پایا جانے والا وٹامن E یہ کینسر کے خلاف مدافعتی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے لیے 1 چمچ سفوف مونگ پھلی روزانہ کھایا جاتا ہے۔ فولاد کی موجودگی کی وجہ سے خون کے نئے سیل بنانے میں مدد دیتی ہے۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پریگننسی میں بھی یہ استعمال کی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے 20 دانوں سے زیادہ نہ کھائی جائے۔ شوگر کے مریض بھی مونگ پھلی استعمال کر سکتے ہیں، یہ 15 دانے روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مونگ پھلی کا استعمال انسولین کی سطح برقرار رکھتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود آئل وزن نہیں بڑھنے دیتا، اس لیے وزن کم کرنے کے لیے دوسری چیزوں کے ساتھ اس کا استعمال بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔
اس میں موجود منرلز اور وٹامنز قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے 20 گرام روزانہ کھانا مفید ہے، اس سے نظر بحال ہو جاتی ہے۔ لو بلڈ پریشر والے نمک میں بھونی ہوئی مونگ پھلی 30 گرام سے 50 گرام تک کھا سکتے ہیں، جس سے ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ مونگ پھلی دل کو قوی کرتی ہے، بشرطے کہ گڑ کے ساتھ استعمال کی جائے۔ بھولنے کی بیماری جس کو نسیان کہتے ہیں، اس کے لیے رات کھانے کے بعد 20 گرام مونگ پھلی کھانا مفید ہے۔ اس میں 75% وہی اجزاء پائے جاتے ہیں جو بادام میں پائے جاتے ہیں، اس لیے 75% بادام کا نعم البدل ہے۔ گویا کہ غریب آدمی بھی بادام کی افادیت مونگ پھلی کھا کر حاصل کر سکتا ہے، مگر احتیاط کے ساتھ 50 گرام سے زیادہ نہ کھائی جائے۔ اب ایک احتیاط بتا دوں کہ مونگ پھلی کب کب نہ کھائی جائے۔ توجہ کریں، خالی معدہ کبھی بھی مونگ پھلی نہ کھائیں۔ کھانسی ہو تو بالکل نہ کھائیں، ٹی بی ہو تو نہ کھائیں، دمہ ہو تو نہ کھائیں، الرجی ہو تو نہ کھائیں، خارش ہو تو نہ کھائی جائے، ٹانسلز ہو تو نہ کھائی جائے، بخار ہو تو نہ کھائی جائے، السر معدہ ہو تو نہ کھائی جائے، پھیپھڑوں کا کوئی بھی پرابلم ہو تو استعمال نہ کی جائے، سر درد ہو تو نہ کھائی جائے، معدہ میں تیزابیت جلن ہو تو نہ کھائی جائے، مسوڑے بادی سے سوجے ہوئے ہوں تو استعمال نہ کی جائے، گلا پکا ہوا ہو تو نہ استعمال کی جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یرکان ہیپاٹائٹس بی سی میں مونگ پھلی بالکل استعمال نہ کی جائے۔ ایک اہم بات بتا دوں کہ مونگ پھلی، پرانی مونگ پھلی، بے ذائقہ مونگ پھلی، زیادہ بھنی ہوئی ڈارک براؤن جو ہو، یا جلی ہوئی مونگ پھلی یا کچی مونگ پھلی بالکل نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور مونگ پھلی کا بہتر ٹائم کون سا ہے وہ یاد رکھ لیں کہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد بہترین ٹائم ہے کہ آپ 10 گرام سے لے کر 50 گرام تک مونگ پھلی کھا سکتے ہیں حسب عمر۔ اگر عمر کم ہے، بچے ہیں، تو وہ 20 گرام سے زیادہ نہ کھائیں، اگر بڑے ہیں تو وہ 30-40 کھا سکتے ہیں۔ بعض جو صحیح تندرست موٹے آدمی ہیں، صحت مند آدمی ہیں، تو وہ 50 گرام بھی کھا سکتے ہیں۔ زیادہ بھی کھائی جا سکتی ہے، مگر اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ جاتے ہیں۔ مونگ پھلی کیسے جو کہ کھانی چاہیے، یعنی کس طرح کی مونگ پھلی ہمیں کھانی چاہیے؟ دیکھیں، جو مونگ پھلی پہلے سال کی ہو، یعنی کہ تازہ ہو، ذائقہ میں قدرے میٹھی ہو، وہ کھانی چاہیے۔ اور پہلے بتا چکا ہوں جو مونگ پھلی خراب ہو، بے ذائقہ ہو، وہ نہ کھائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اب اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔